الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ تمہارا الہ، تمہارا حقیقی معبود تو ایک ہی ہے، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں اس توحید کو ماننے سے، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، استکبار کرنے والے ہیں، بڑے بننے والے ہیں۔ آیت نمبر 22 سورۃ النحل سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ درس میں آیت نمبر 22 پر بھی کسی حد تک گفتگو ہو چکی، خاص طور پر اس کے پہلے حصے پر کہ الہکم الہ واحد، اس لیے کہ اس کا تعلق ما قبل کی آیات کے ساتھ ہے جس میں اللہ کریم نے آفاق و انفس کی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد، آفاق و انفس سے دلائل لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف، وحدانیت کی طرف، اور مختلف جو لوگوں نے مخلوق میں سے الہ بنا رکھے ہیں ان سے توجہ ہٹا کے ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف اللہ کریم نے توجہ دلائی ہے اور اس کی تعلیم دی ہے، اور اس کا یعنی وہ جو تمام معبودان باطل ہیں جو انسان مخلوق میں سے بنا لیتا ہے، کئی ظاہری خدا، کئی معنوی خدا، اور کئی زندہ خدا، کئی مردہ خدا، جتنے بھی انسان نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرما رہا ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو ایک ہے، حقیقی معبود تو ایک ہے۔ اور الہ کون ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلے تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ الہ صرف معبود نہیں ہوتا، الہ معبود بھی ہوتا ہے۔ حقیقی معبود، حقیقی بندگی اور عبادت کے لائق وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے ہی، لیکن لفظ الہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا دراصل اردو میں متبادل کوئی ایسا لفظ موجود نہیں جس میں وہ تمام معانی موجود ہوں جو الہ کے اندر موجود۔ لہذا کوئی بھی اگر امید رکھی جا سکتی ہے یا کسی بھی طرح کا خوف رکھا جا سکتا ہے یا کسی کے ساتھ بھی بطور عبد نسبت رکھی جا سکتی ہے تو وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ جس کے اندر قدرتیں، طاقتیں مانی جا سکتی ہیں، جس کو ما ورائے اسباب قادر مطلق سمجھا جا سکتا ہے، وہ سوائے اللہ کے اور کوئی ذات نہیں۔ الہکم الہ واحد، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لیکن کیا کیجئے کہ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے جب الہکم الہ واحد کی بات کی تھی، ہے تو ایک ہی اللہ، لیکن لوگوں سے جب بگڑی ہوئی فطرت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عجیب طبیعت ہوتی ہے، عجیب مزاج ہوتا ہے کہ ان سے اگر زیادہ خداؤں کی بات کریں، مخلوق کے خداؤں کی بات کریں، خود ساختہ معبودوں کی بات کریں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے سورہ زمر کی آیت کا حوالہ میں نے گزشتہ درس میں بھی دیا تھا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کے دل آخرت سے انکاری ہیں، جب اکیلے اللہ کی وحدانیت کی بات کی جائے تو ان کے دل تو تنگ پڑ جاتے ہیں۔
اللہ اکبر. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے علاوہ اور لوگوں کا بھی ساتھ ذکر کر دیا جائے کہ جناب فلاں کی طرف چلے جاؤ، کہیں کوئی ڈھیری نظر آ جائے تو اس کا ذکر کر دیں، کہیں کوئی جڑی بوٹی نظر آ جائے اس کا ذکر کر دیں، فلاں کرامتوں والی، فلاں کرامتوں والا، اور فلاں کرنی والا، فلاں کرنی والی، آپ اس کے ساتھ ذکر کر دیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ آپ جس کا بھی ذکر کر دیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش ہوتے ہیں. اب یہ عجیب فطرت ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو بگڑی ہوئی فطرت ہے، یہ بگڑی ہوئی فطرت کو کبھی توحید سمجھ نہیں آتی. لہذا اس کے اندر جو بہت بنیادی بات ہے وہ آخرت کے ایمان کا اور آخرت کے تصور کا واضح نہ ہونا. مشرکین جتنے بھی تھے ان کو سب سے بڑا مغالطہ یہ تھا، یعنی توحید کو نہ ماننے کے پیچھے بھی مغالطہ یہ تھا. ان کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کون اٹھائے گا، ختم ہو جائیں گے ہم. آخرت کے اوپر موت تک کی جو زندگی کی حقیقت ہے اس کو تو سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں، دہریے بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ موت تو وقوع پذیر ہوتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دن رات ہمارے اعزاء و اقارب اور لوگ فوت ہو رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں. موت کا تو انکار کوئی دہریہ بھی نہیں کر سکتا. اصل ایمان یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی. سبحان اللہ. جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یعنی انسانی شکل میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے کہ آپ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے بتائیے، آپ ایمان کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بتائی. فلاں چیز ایمان، فلاں یہ ایمان کی تفصیلات ہیں، یہ اسلام کی تفصیلات ہیں، یہ احسان کی تفصیلات ہیں. قیامت کے بارے میں پوچھا، اس کی نشانیاں بتا دی. تو وہ اس میں جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو ایک بات، اگرچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تو ایمان رکھے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر. اور ساتھ یہ کہا کہ اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھے. لیکن جو روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس میں تفصیل تھوڑی زیادہ ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ، تو موت پر بھی ایمان رکھے، وَبِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر بھی ایمان رکھے. وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَبِالنَّارِ وَالْمِيزَانِ وَالْحِسَابِ، جنت کے اوپر ایمان، جہنم کے اوپر ایمان، حساب کتاب ہوگا اس کے اوپر ایمان، میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، ایویلیویشن ہوگی، اس کے اوپر ایمان. یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. ایمان کے اجزاء ہیں، لہذا اجزائے ایمان میں سے کوئی ایک جز بھی مفقود ہو تو باقی اجزائے ایمان بھی قابل اعتبار نہیں رہتے. اللہ اکبر. لہذا جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے گویا وہ کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. آخرت کو نہ ماننے والا اس کی سمجھ میں کبھی توحید نہیں آتی. لہذا ان کو اصل مسئلہ یہ تھا مَن یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ کون زندہ کرے گا. اللہ اکبر. سادہ سا جواب ہے قل یحییہ الذی انشأہا اول مرہ. سادہ سی بات ہے، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس میں کون سی بات ہے. لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے اور پھر ہم واپس آئیں گے، ذالک رجع بعید. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر سے واپس بیس کیسے بندہ بن جائے گا. اللہ اکبر. تو جن کو آخرت سمجھ میں نہیں آتی، ظاہر سی بات ہے حساب کتاب کا تصور، حساب کتاب پر ایمان نہیں ہے. اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور کوئی نہیں ہے تو پھر وہ
عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ پھر آپ جو مرضی کریں، جب مر گئے مٹی ہو گئے تو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، جو مرضی کر لو، موج اڑا لو، موت آنی ہے، ختم ہو جانا معاملہ۔ تو جو شخص زندگی کا یہ تصور رکھتا ہے وہ کبھی بھی عقیدے اور ایمان کی کیفیت کو اور الہ واحد کی کیفیت کو کبھی نہیں پہچان سکتا۔ لہذا فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کے تصورات آخرت ہی کلیئر نہیں ہیں، آخرت پر ہی ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل توحید سے بھی انکاری۔ اب ظاہر ہے توحید رسالت کے ساتھ جڑی ہے، رسالت آخرت کے ساتھ جڑی ہے، اور آخرت تقدیر کے ساتھ جڑی ہے، تقدیر ملائکہ پر ایمان کے ساتھ جڑی ہے، ملائکہ پر ایمان کتابوں پر ایمان کے ساتھ جڑا ہے، کتابوں پر ایمان سارے رسولوں کے اوپر ایمان کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ سارے ایمانیات کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا آج کی بات ہو یا ماضی کی بات ہو یا مستقبل کی بات ہو، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ایک عقیدے میں نقص کے باوجود باقی عقیدوں میں صحیح ہے۔ یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ اگر آپ کہیں کہ کسی کا عقیدہ رسالت ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ توحید میں بہت اچھے ہیں، یہ اکثر سننے میں ملتا، عقیدہ رسالت کے اندر تو خرابی ہے لیکن ان کا عقیدہ توحید بڑا اچھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کا ایک عقیدہ غلط ہے اس کے عقیدے کے تمام اجزاء غلط ہیں، تمام اجزاء ناقابل اعتبار ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کے عقیدہ توحید کی۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ کوئی ایک چھوٹا جز بھی عقیدہ رسالت تو بہت بڑا، یہ تو بنیاد ہے، لیکن اگر کسی چھوٹے جز کے بارے میں بھی کسی کا عقیدہ غلط ہو تو اس کا باقی کا جو ایمان کے اجزاء ہیں وہ بھی ناقابل اعتبار ٹھہرے۔ لہذا فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے وہ توحید پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ قلوبہم منکرہ، ان کے دل ہی انکاری ہو جاتے ہیں اس بات سے، وہ اللہ کی وحدانیت کو ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کے دلوں کے اندر انکار رچ بس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر جدید مغرب کا، جس کو ہم جدید مغرب کہتے ہیں، یہ کوئی کہہ لیجئے کہ 19ویں صدی کی ابتدا کہہ لیجئے، تو جدید مغرب جہاں بقول ان کے انلائٹنمنٹ آئی، جہاں روشنی آئی، جہاں انہوں نے سوچنا شروع کیا، جہاں ان کے اندر علم کی روشنی آئی بقول ان کے، تو جو جدید مغرب ہے اس کو اگر آپ سوچتے جائیں اور اس کو کیلکولیٹ کرتے جائیں، ان کی علمی بنیادوں کو آپ ایک سیکوینس میں رکھتے جائیں، ایک ترتیب میں پڑھتے جائیں، تو آپ کو جو بات محسوس ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا ہے یا اس کا آؤٹ کم کیا ہے اس انلائٹنمنٹ کا، تو سوائے انکار کے اور کچھ بھی آپ کو نہیں ملے، صرف انکار۔ جو ماضی کی باتیں تھیں ان کا انکار کرتے چلے جاؤ، جو اللہ کی وحدانیت کی بات ہے اس کا انکار کر دو، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کا بھی انکار کر دو، جو کچھ عیسائیت کہتی ہے اس کا انکار کر دو، جو کچھ دیگر مذاہب کہتے ہیں اس کا انکار کر دو۔ اب دیکھیں جو ڈارون ہے، اس نے جو اوریجن آف سپیشیز کا نظریہ دیا ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ مثال دی ہے کہ اس کا جو اپنا ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ بعض لوگوں کے لیے قابل تسلیم ہے، بعض لوگوں کے لیے قابل تسلیم نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس نے خدا کے وجود کا انکار کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ اوریجن آف سپیشیز کے ساتھ خدا کے وجود کے اقرار یا انکار کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے، لیکن اس نے انکار کرنا ضروری سمجھا۔ کیوں ضروری سمجھا؟ اس نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اگر میں خدا کے وجود کا انکار نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کے وجود کا اقرار کرتا ہوں، اور خدا کا وجود وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو عیسائیت مانتی ہے۔ عیسائیت دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذہب والے جو کچھ کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ کی ایک بات صحیح ہو سکتی ہے تو پھر ساری صحیح ہو سکتی ہے۔ قلوبہم منکرہ، انکار ہی کر دو، چھوڑو پرے، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کا بھی اقرار کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے جو کہیں لنک کر کے کسی اور چیز کے اقرار پر مجبور کریں؟ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قلوبہم منکرہ، انکار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ چاہے ماضی کے جتنے افکار ہیں ان کی بات کر لیں، یا آپ جتنے مذہب کے مذہبی افکار جو موجود تھے اس وقت، ان سب کا انکار کیا گیا۔
اب اس کے بعد جو ماڈرنزم کے بعد جو یعنی جدیدیت کے بعد جو ما بعد جدیدیت آئی ہے جس کو پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، تو اس کی تو نوعیت ہی، اس کی تو خمیر ہی انکار پر اٹھا۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ جو پوسٹ ماڈرنزم کو تو ایک فقرے میں، ایک ایسی فریز میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ آف آتھر، مصنف مر گیا۔ کیا مطلب؟ اب تک جو لکھا گیا تھا، اب تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ ساری غلط ہو گئی، سارا کچھ، ہر چیز کا انکار ہو گیا، لہٰذا اس کی تو بنیاد ہی انکار پر ہے۔ تو جس شخص کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ جو مرضی کرتا رہے، یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمائی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کوئی حد باقی نہیں رہی، حیا ایک حد ہے، جب حیا باقی نہ رہے، وہ حد بندی باقی نہ رہے جو انسان کے فکر و عمل کو محدود رکھتی ہے، وہ باقی نہیں رہی، کوئی حیا اللہ کی باقی نہیں رہی، کوئی حیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی نہیں رہی، کوئی حیا کسی دنیاوی قانون کی باقی نہیں رہی، جب حیا باقی ہی نہیں رہی جو فکر و عمل کو کسی دائرے میں محدود کرے تو فاصنع ما شئت، جو مرضی کرو، لہذا انکار کرو، اقرار کرو، جو دل کرتا ہے کرو، ماڈرنزم کی بات ہو یا پوسٹ ماڈرنزم کی بات ہو، اصل بات یہ ہے کہ یہ جاہلیت ہے۔ ماڈرنزم ہو، جدیدیت کے نام پر جاہلیت ہو، یا ما بعد جدیدیت کے نام پر جاہلیت ہو، یا قدیم جاہلیت ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور قرآن کے نزول کے وقت موجود تھی، جاہلیت جاہلیت ہوتی ہے، اس کی بنیادیں وہی ہیں، قدیم اور جدید سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصطلاحات بدلتی ہیں، اس کے مظاہر بدلتے ہیں، اس کی ڈیمنسٹریشن بدلتی ہے، بنیادیں ایک جیسی ہیں۔ کیا؟ قلوبہم منکرہ، ان کا دل انکاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! جب دل انکاری ہے تو پھر رویہ کیا جنم لیتا ہے؟ وہم مستکبرون، ڈٹ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، ہر عقیدے کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اور تکبر کا یہ مطلب نہیں ہے، بہت دفعہ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی، تکبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اچھے کپڑے پہن لے یا بڑی گاڑی میں بیٹھ جائے یا بڑا گھر خرید لے اور پھر وہ دوسروں کے اوپر اتراتا رہے، صرف یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر اصل میں یہ ہے کہ آپ حق کا انکار کریں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ اللہ اکبر! جو شخص اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو حقیر سمجھے وہ بھی متکبر ہے، اور جو دوسروں کے فکر کا انکار کر کے اور حق کا انکار کر کے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے وہ بھی متکبر ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا اور حق کا انکار نہیں کرتا تو صرف اچھے کپڑے پہن لینے سے یا بڑے گھر میں رہ لینے سے آدمی متکبر نہیں ہوتا۔ اور تکبر کا رویہ پیدا ہوتا ہے انکاری دل کے ساتھ، قلوبہم منکرہ، اور اس انکاری دل سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ استکبار کا رویہ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا رویہ ہے، اور لوگوں کے سامنے حق کا انکار کر دینے کا رویہ ہے۔ تو حق کا انکار کرنے کی جو بنیاد ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ اس لیے یہ دونوں بطر الحق و غمط الناس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو انتہائی قیمتی کرتا پہن کے آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا، اور صحابہ کرام بھی یہی سمجھے تھے کہ یہ بڑا متکبر ہے، کتنا اچھا اتنا قیمتی لباس پہن کے کس طرح سے اکڑ کر آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صرف یہ اس طرح سے اچھے کپڑے پہن لینا اور قیمتی کرتا پہن لینا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے بطر الحق و غمط الناس، یعنی دو کمپوننٹ ہیں اس کے، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اگر صرف حقیر سمجھتا ہے، اگر آدمی اچھے کپڑے پہن کے دوسرے کپڑے پہننے والوں کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر متکبر ہے۔ اگر بڑے گھر میں رہ کے وہ چھوٹے گھر والوں کو حقیر سمجھتا ہے پھر متکبر ہے۔ اگر بڑی گاڑی میں بیٹھ کے بغیر گاڑی والوں کو یا چھوٹی گاڑی والوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے تو پھر متکبر ہے۔ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہم سب کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ بحسب امرئ آدمی کے لیے کافی ہے، بشر آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے
اللہ اکبر، ان یحقر اخاہ، کہ وہ اپنے کسی بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ کسی بھی معاملے میں آپ اگر کسی دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں کہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ تو بس ایسے ہے، تحقیر کی، حقارت کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں یا حقارت کے جذبات رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی سے زیادہ برا آدمی کوئی اور ہے ہی نہیں، یعنی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ 1000 نیکیاں ہوں اس کے اندر، 1000 نمازیں پڑھتا ہو، تہجدیں پڑھتا ہو، اگر وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ اکبر۔ اور میں تو اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ نمازیں، جن نمازوں کو پڑھ کے ہم دوسری دنیا سے بات کرنا جو ہے وہ اپنے لیے مشکل سمجھنا شروع کر دیں اور لوگوں کے سامنے اکڑنا شروع کر دیں کہ میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو بے نماز ہے، اور وہ خواتین جو پردہ کرتی ہیں وہ بے پردہ خواتین کے سامنے جو اس طرح کا رویہ ظاہر کرنا شروع کر دیں کہ جناب ہم تو نیک ہیں اور تم بد ہو، جس شخص کے اندر جو نیکی یہ رویہ پیدا کر دے، اس سے بڑا تکبر اور کیا ہو سکتا؟ اس نیکی سے جو تکبر پیدا کر دے وہ گناہ بہتر ہے جو انسان کے اندر عاجزی پیدا کر دے۔ آدمی کے اندر عاجزی، اور اللہ نے عاجزی کا احساس دیکھنا ہے، کون عاجز بنتا، لیکن ایک آدمی متکبر بنتا ہے، وہ عجب، وہ خود پسندیدگی، وہ نیکی کے ذریعے ہو یا گناہ کے ذریعے ہو، تکبر اگر دل میں آ گیا نا، چاہے وہ بطر الحق والا ہو، انکار کرنے والا، حق کا انکار کرنے والا، چاہے وہ غمت الناس والا ہو کہ لوگوں کو حقیر سمجھنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ، اللہ اکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی مثل حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی من کبر، اگر ہوا کبر ہوا، تکبر ہوا رائی کے دانے کے برابر بھی، لا يدخل الجنہ، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اور تکبر کس طرح کا؟ چاہے وہ بطر الحق والا تکبر ہو اور چاہے وہ غمت الناس والا تکبر ہو، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنے والا۔ انا للہ و انا الیہ، رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ یا پھر ایک روایت میں مثقال ذرۃ فرمایا، ایک ذرہ، بہت ہی چھوٹا ذرہ اس کو بھی کہتے ہیں، یہ جو روشنی میں اندھیرے کمرے میں آپ کھڑے ہوں تو روشنی کی لکیر جو اندر آ رہی ہوتی ہے، اس میں جو آپ کو گرد و غبار کے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اس ذرے کے برابر بھی جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا بعض اوقات اور بڑی ہی خاص کیفیات میں نظر آتا ہے، اس کے برابر بھی اگر دل میں کبر ہوا تو جنت میں داخلہ وہ ختم ہے۔ اللہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال یا مثل ذرۃ من کبر، یعنی کسی کے دل میں ذرے کے برابر بھی اگر کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، لہذا اللہ تعالیٰ فرمایا قلوب منکرہ وہم مستکبرون، دل انکاری ہیں اور رویہ کیا ہے؟ استکبار کا، تکبر کا رویہ، حق نہیں ماننا۔ اور اب یہ دیکھ لیجئے، یہ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے، ہر دور کے مشرکوں کی بات ہے، اور ہر دور کے ان لوگوں کی بات ہے جو بے ایمان لوگ ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اسی تصور زندگی کو، یہ دنیا کا جو تصور زندگی ہے، یک حیاتی تصور، بس یہی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا تصور زندگی، تصور حیات یہ ہے، وہ کبھی بھی حق کا اقرار نہیں کرتے، ہمیشہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون، یہ اگر اس استکبار سے بچنا ہو تو پھر وہ توحید کو مان لیں، نہیں مانتے، استکبار ہے، بڑا بننا۔ اللہ فرماتا ہے لا جرم، وہی بات جو میں نے ابھی حدیث عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا جرم، کوئی شک نہیں اس بات میں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اللہ اکبر، یہ تکبر کے جذبات چاہے بطر الحق والے ہوں چاہے غمت الناس والے ہوں، لوگوں کو حقیر سمجھنے والے اور چاہے حق کا انکار کرنے والے، یہ ظاہری طور پر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ باطنی طور پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی شک نہیں اس بات میں
کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، چاہے چھپا ہے چاہے ظاہر ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، جو بڑا بننا چاہتے ہیں نا اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اور جس کو وہ پسند نہیں کرتا اس کو وہ جنت میں نہیں جانے دیتا۔ جنت ان کے لیے ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے، جنت ان کے لیے ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، ان سے وہ راضی ہوتا ہے تو وہ جنت عطا کرتا ہے، اور جن کو وہ پسند نہیں کرتا، اللہ اکبر، یہ ایک بات تو یہ فرمائی کہ استکبار والے ان کو اللہ پسند نہیں کرتا، یعنی جن بطر الحق وغمت الناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت یہ بھی فرمائی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جو جنت میں نہیں جا سکتا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ گھر تو دو ہی ہیں، لہذا رائی کے دانے کے برابر بھی یا ذرے کے برابر بھی جو کبر ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ گویا اللہ تعالی یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں ہر دور کے لوگوں کو جو اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے ہیں، دانش کے بلبوتے پر زندگی گزارتے ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کو تمہاری ظاہری اور باطنی تمام احوال معلوم ہیں، لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں، جو لوگ کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے، انہ لا یحب المستکبرین، اور مستکبرین جو ہیں ان کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا، گویا ان کو جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ، اور یہی مفہوم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی کوئی کبر ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اب حق کے انکاری ہیں، آخرت پر ایمان کوئی نہیں ہے، استکبار دل میں رچا بسا ہے، استکبار کا رویہ ہے، اور اگر کوئی ان سے بات کر لیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، اگر یہ بات صحیح ہو جو تم کہہ رہے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے اللہ کے فرمان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے جب کبھی بات کی جائے، ان سے یہ کہا جائے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کہ اگر حق وہ ہے جو تم کہہ رہے ہو اور اگر صحیح بات وہ ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تو اللہ کا قرآن کہاں سٹینڈ کرتا؟ اللہ کے قرآن کی جو حق هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اصل حق تو وہ قرآن ہے، اصل ہدایت وہ تو قرآن ہے، اور اس حق کا تم اگر انکار کرتے ہو، بطر الحق کر رہے ہو، استکبار کر رہے ہو، تو یہ بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی من گھڑت اساطیر، من گھڑت قصے، یا پھر پرانی کہانیاں جس کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اللہ اکبر، بس وہ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو بھی دنیا میں اپنے آپ کو سیانہ سمجھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس کو اپنی دانش پر اعتماد ہوتا ہے، عام طور پر وہی یہ بات کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات جس شخص نے کہی تھی، ویسے تو یہ ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے کہی ہو، لیکن ایک شخص اسپیسیفکلی تھا جو یہ بات کرتا تھا، وہ تھا نضر بن حارث۔ نضر بن حارث جو ہے وہ کافروں میں سے ایسا کافر تھا جو نبوی دعوت کے توڑ کے لیے محفلیں بھی برپا کرتا تھا اور علمی طور پر مجالس بھی سجاتا تھا اور مغنیات کی محفلیں بھی منعقد کرتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے توڑ کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے، یوں کہہ لیجئے کہ ثقافتی سرگرمیاں بھی اس نے اختیار کر لیں اس دور کی ثقافت کے اعتبار سے، جس کو اس دور کی ثقافت کہا جاتا تھا۔ آج ثقافت کے نام پر جو ناچ گانا ہوتا ہے اسی طرح کا کام وہ کرتا تھا، مغنیات رکھی ہوئی تھی، گانا سنتا تھا، گانا کراتا تھا،
تاکہ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے نہ جائیں بلکہ